بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب بارات یعنی 15 شعبان کی رات قیام کرنا، 15 شعبان کی رات کو قبرستان جانا، 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھنا، یہ تینوں کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہیں، کیونکہ جن احادیث کے اندر ان تین امور کا ذکر ہے وہ ساری کی ساری احادیث ضعیف الاسناد ہیں، وہ ساری احادیث ضعیف ہیں، اور ضعیف حدیث کے ساتھ شریعت کے احکام ثابت نہیں ہوتے، جبکہ پورے شعبان کے مہینے کے روزے رکھنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آج سٹیجوں کے اوپر محافل کے اندر بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ احادیث بیان کی جاتی ہیں کہ شب برات 15 شعبان کی رات کی یہ فضیلت ہے، لیکن ساتھ یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ یہ ساری احادیث ضعیف ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، اچانک رات کے وقت میں نے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس موجود نہیں ہیں، تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تلاش میں چل پڑی، چلتے چلتے میں جنت البقیع جا پہنچی اور وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع قبرستان کے اندر موجود تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا تجھے اس بات کا ڈر لگ گیا ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول تیرے اوپر ظلم کریں گے؟ تو آپ فرماتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میرا گمان تھا، میں نے سمجھا سوچا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ 15 شعبان کی رات اللہ رب العالمین آسمان دنیا کے اوپر جلوہ افروز ہوتا ہے، اور اس رات اللہ تعالیٰ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کو بخش دیتا ہے، یعنی جتنے قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال ہیں ان سے زیادہ تعداد کے اندر اللہ تعالیٰ اس رات گناہگاروں کو بخشش عطا فرماتا ہے۔ امام ترمذی یہ حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، سمعت محمدن یضعف ھذا الحدیث، کہ میں نے امام محمد بن اسماعیل بخاری کو اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہوئے سنا، کہ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ضعیف ہے، اور یاد رکھنا ضعیف حدیث کے ساتھ کوئی شریعت کا حکم ثابت نہیں ہوتا، اور صحیح حدیث کے ساتھ شریعت کے احکام ثابت ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کے اندر کہا گیا فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، کہ 15 شعبان کی رات قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ بھی ضعیف ہے، اور ضعیف حدیث کے ساتھ تمام علماء امت سے پوچھ لو کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ اور ایک اور بخاری کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے کے مکمل روزے رکھتے تھے، اتنے روزے کسی اور مہینے کے اندر روزے نہیں رکھتے تھے جتنے روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند یہ بات تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگرچہ تھوڑی عبادت ہو لیکن اس پر ہمیشگی اختیار کی جائے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور حدیث ایڈ کرنا چاہتا ہوں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ آپ شعبان کے مہینے کے اندر سب سے زیادہ روزے رکھتے ہیں، اتنے روزے آپ کسی اور مہینے میں تو نہیں رکھتے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اسامہ رجب اور شعبان کے درمیان میں شعبان کا مہینہ آتا ہے، اس کی وجہ سے لوگ اس شعبان کی عظمت سے غافل ہیں، یہ وہ مہینہ ہے اس مہینہ کے اندر اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال بھی شعبان کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچے تو پورے مہینے کے روزے لکھے ہوئے ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے پورے شعبان کے مہینے کے روزے رکھنا، کیونکہ شعبان کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش ہوتا ہے تو پورے مہینے کے روزے لکھے ہوئے ہوں۔ اور رہی بات 15 شعبان کی رات،
یہ کتنی ناانصافی ہے اور کتنا بڑا ظلم ہے کہ امت مسلمہ کو ایک رات جگا کر پورا سال غفلت کی نیند سلا دیا، اور ایک رات نبی پاک کی سنت بتاتے ہیں جبکہ وہ سنت ہے ہی نہیں۔ پوری سنت تو میرے نبی پاک ہے پورے شعبان کے روزے رکھنا، اور امت کو یہ بتانا کہ 15 شعبان کی رات قیام کر لو، 15 شعبان کی رات قبرستان چلے جاؤ، 15 شعبان کی دن کو روزہ رکھ لو تو سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ کے بخشنے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان امور کو سنت کہنا یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ صحیح حدیث کے ساتھ فرض، واجب، سنت یہ ثابت ہو سکتے ہیں، ضعیف حدیث کے ساتھ نہ فرض ثابت ہوتا ہے، نہ واجب ثابت ہوتا ہے، اور نہ ہی سنت ثابت ہوتی ہے۔ جب ضعیف حدیث کے ساتھ یہ احکام ثابت ہی نہیں ہو سکتے تو پھر امت کو ایک رات جگا کر مساجد میں بٹھا کر اور جو کام نبی پاک کا سنت ہے اس کام سے ہٹا کر آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ گناہگار خطا کار کو حق سمجھنے کی اور حق پر عمل کرنے کی اور حق بات آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔